شرک اور توحید کا علم انسان میں جتنا گہرا ہوگا، آدمی دلیل کی بنیاد پر، کتاب و سنت کے نصوص کی بنیاد پر جب علم حاصل کرے گا تو اس کو اس کی باریکیوں کا صحیح علم ہوگا۔ اور اگر آدمی یوں ہی پیدائشی طور پر باپ دادا سے کوئی چیز سن کر کے حاصل کرے گا، کتاب و سنت کے نصوص اور دلیل کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں سیکھے گا، تو اس کا علم، عقیدے کا علم جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ اور ہم اور آپ بار بار اس روایت کو سنتے ہیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے شرک کا ذکر ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، کہ جس میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ قوم نوح کے یہ معبود تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو پوری تفصیل بیان کی کہ ان کی شکلیں اور تصویریں بنا کر کے انہوں نے مجلسوں کے اندر رکھ لیا، صرف انسیت کے لیے، محبت کے لیے۔ لیکن بعد میں آپ دیکھیں اس روایت کے اندر ملتا ہے حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم عبدت۔ یہاں دیکھیے اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر، علم اگر کمزور ہو جائے تو انسان شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آدمی کو اس کا علم نہ ہو تو لازمی چیز ہے آدمی اس کا شکار ہو جائے گا۔ یہاں ہوا کیا؟ یہاں یہی معاملہ تھا کہ جب اس کے بعد کی نسلیں آئیں، ان کی آل و اولاد جب آئے تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے باپ دادا نے اس اسٹیچو کو، اس تصویروں کو کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، اس کا علم انہیں نہیں، شیطان نے بلا دیا ان کو۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ باپ دادا نے محض محبت میں ان کی تصویریں بنا کر کے رکھی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی اولاد نے کیا کیا؟ وہ اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر عقیدے کا علم کمزور ہوگا تو انسان شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ انبیاء کرام کا، اولیاء کا، صلحاء کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا کہ وہ اپنی اولاد کو عقیدے کی تعلیم اور شرک سے بچنے کی تلقین کو اولین مقصد سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام کی دعا اپنے اولاد کے تعلق سے آپ دیکھیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اس لیے کہ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے اس دنیا کا، اس کائنات کا، کہ سب سے بدترین چیز، سب سے بدبختی والا عمل جو ہے یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس جو ہے دعا کے اندر بھی حضرت لقمان علیہ السلام، ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ملتی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آل و اولاد کے لیے روزی روٹی کے انتظام کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کیا کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے حفاظت فرما، بچا۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا۔ آپ دیکھیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا، آپ اپنے صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیحین کے اندر، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے، اور اس کے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں۔ ایسی ہی روایت آپ دیکھیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ملتی ہے۔ جب وہ 10-12 سال کے بچے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ایک بار بیٹھ کر کے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی بات بیان فرمائی تھی، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم کسی چیز کا سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹی عمر کے تھے وہ، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے باریک عقیدے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ تو تقدیر کا مسئلہ آگے اسی حدیث کے اندر، ترمذی کی صحیح روایت ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا۔